محسن بیگ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پر حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر آپ جب گرفتار تھے تو پولیس کسٹڈی میں بھی آپ پر تشدد کا آپ کو نشانہ بنایا گیا اور اس کی بھی ایویڈنس موجود ہے. اس حکومت کے دور میں بھی اس ایویڈنس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. تو اگر اس حکومت کے دور میں بھی ایویڈنس کو ایف آئی اے یا پولیس تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے تو ایاز امیر صاحب کے معاملے میں تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ آپ ایگری کریں گے شامی صاحب سے کہ جب تک کوئی حملہ آور پکڑا نہیں جائے گا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بیسیکلی فرق یہ ہے کہ ادھر تو شاید نامعلوم تھے، میرے پہ جنہوں نے کیا وہ تو معلوم ہے. وہ تو ویڈیوز بھی ہیں اور خان صاحب بھی ادھر ہی ہیں، وہ پولیس آفیسر بھی ادھر ہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے کی ہمارے ہاں ذہنیت ہے کہ تنقید برداشت نہیں ہوتی، اصل وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے دیکھیں تشدد جو بھی کرے وہ تو ہیل ہو سکتے ہیں زخم، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ آپ اگر اس بزنس میں ہیں، پالیٹکس میں ہیں، آپ نے سیاست بھی کرنی ہے تو کم سے کم سوال سننے کا، جواب دینے کا آپ کے ہاں حوصلہ ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ پاور کا استعمال کریں اور تشدد پہ اتر آئیں یا کیسز بنانے پہ اتر آئیں. میرے کیس میں تو بڑا کلیئر ہے، وہ پولیس آفیسر بھی یہیں پہ ہیں. آج کی وہ انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی، آپ کی اطلاع ٹھیک ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ چیزیں محفوظ کر لی ہیں. کورٹ میں کیس ہے، لیکن ابھی بھی جو پولیس آفیسر ہیں وہ اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہ ہو، لیکن کورٹ کے آرڈر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ونس فار آل اس چیز کو، ان پولیٹیشنز کو یا جو اور ادارے ہیں جو نامعلوم ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اگر اس دھندے میں ہیں یا تو یہ دھندا چھوڑ دیجئے اور ہم یہاں صحافی برادری کوئی سوال نہیں اٹھائے گی، ادروائز آپ کو جواب دینا